بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو نورانی قاعدہ کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر معاملے میں خیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہایت ہی عمدہ طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں اسی تختی کے متعلق سماعت کر لیں۔ پہلی بات تو اس کا ٹائٹل ہے تختی نمبر 1 مفردات۔ تو ذہنوں میں سوال آئے گا کہ مفردات کسے کہتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے، یہ جو الگ الگ حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو مفرد کہتے ہیں۔ تو مفرد کی جمع مفردات ہیں۔ دوسرا، ایک اس تختی میں بار بار لفظ بولا جائے گا مخرج، مخرج سے ادا کرو۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ مخرج کسے کہتے ہیں؟ تو تجوید کی اصطلاح میں مخرج حروف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی حروف نکالتے وقت جس جگہ زبان لگتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی جمع مخارج ہیں۔ تو میرے ساتھ پڑھیے، غور سے سنیے، ہو سکے تو میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ پڑھیے، الف با تا ثا۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اوپر والے دونوں دانتوں کے کنارے سے نرمی کے ساتھ لگے گا تو ثا کا مخرج ادا ہو جائے گا۔ ثا ثا جیم حا۔ اس کو پڑھتے وقت ذرا مشکل پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کو ادا کرنے کا جو آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی وقت ٹھنڈا سانس بھرتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اسی آواز کے ساتھ گلے کی آواز کو ملا لینا ہے۔ ہا ہا خو۔ یہ جو سبز رنگ کے حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے۔ خو خو دال۔ تا اور دال کا مخرج ایک ہے۔ تا اور دال کو پڑھتے وقت زبان ایک ہی جگہ پر لگتی ہے۔ اسی طرح ثا اور دال کو پڑھتے وقت بھی زبان ایک ہی جگہ پر لگے گی۔ لال لال۔ رو، موٹے حروف میں سے ہے، رو۔ زا۔ یہ ذال اور زا میں فرق آپ نے کرنا ہے۔ ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور زا پر سختی کرنی ہے اور سیٹی کی آواز پیدا ہوگی۔ زا سین شین صاد۔ یہ سین کی آواز ہی نکلے گی پہلے سین کی طرح، لیکن اس کو ہم نے موٹا کر دینا ہے۔ صاد ضاد۔ اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، اس کا مخرج نہ دواد ہے اور نہ ہی زواد ہے۔ جو لوگ اس کو زواد پڑھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، جو لوگ اس کو دال کے ساتھ دواد پڑھتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ اصل زبان کی ایک کروٹ دائیں یا بائیں، یعنی دایاں کنارہ یا بایاں کنارہ، پوری کروٹ کو اٹھا کر آپ نے
اوپر والی داڑھوں کے ساتھ لگانا ہے اور وہاں سے پھر اس کا مخرج ادا کریں گے۔ غور سے سنیے گا، ضاد، میں دائیں طرف سے اپنی زبان کو اٹھا کر دائیں داڑھوں کے ساتھ اس کو لگا رہا ہوں، ضاد ضاد ضاد، آگے تو، یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، یہ تا اور تو، یہ فرق یہ ہے کہ اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، تو اور یہ دال، ان کا مخرج ایک ہے، سا، دال اور سا تینوں کا، اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، اس کو ہم نے موٹا کر دینا ہے، عین، اس کو پڑھتے وقت مشکل آ سکتی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں، ہا کی طرح اسی کو نکالنا ہے، یعنی یہ وسط حلق میں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جو گلے کا درمیانی حصہ ہے وہاں سے یہ ہا نکلتی ہے اور وہاں سے ہی عین نکلتی ہے۔ اس کو ادا کرنے کا، اس کا مخرج صحیح نکالنے کا طریقہ جو ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے وہ یہ تھا، وہ تو تقریباً تجوید کی اصطلاح کے اندر یا تجوید کے اندر یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ مخارج کو سمجھنے کے لیے کہ مخرج کہاں سے نکلتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر حرف سے پہلے آپ حمزہ مفتوحہ لگائیں، یعنی وہ حمزہ جس پر زبر ہوتی ہے اور جس حرف کا آپ نے مخرج سمجھنا ہے اس حرف پر آپ جزم لگا دیں گے، اس کو ساکن کر دیں گے۔ اسی طرح عین کو نکالنے کے لیے بھی ہم اس کے پیچھے ہم لگائیں گے الف، اس پر زبر لگائیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا، حمزہ زبر عین، عین عین عین، اس طرح ہم نکالتے جائیں گے تو پھر حمزہ کو ہٹا دیں گے، پھر اکیلا ہم عین عین، آگے غین، یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، غین، فا، قاف، اس کا مخرج بھی بڑی توجہ سے آپ نے نکالنا ہے، زبان کی جڑ اوپر جو تالو کا نرم حصہ ہے وہاں پر لگے گی تو یہ قاف ادا ہوگا، قاف قاف، یہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ وہاں پر زبان لگے گی تو یہ ادا ہوگا، کاف کاف، لام، میم، نون، واو، اس کا مخرج دونوں ہونٹوں کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اس کو ادا کرنے سے پہلے ہی ہم اپنے ہونٹ گول کر لیں گے تو یہ ادا ہوگا، واو واو، ہا، حمزہ، یا، تو امید ہے آپ کو یہ تختی سیکھنے میں کافی مدد ملی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔